چلیے اس کے بعد ان کے استاذ حنظلہ بن ابی سفیان ابن عبد الرحمن، حنظلہ بن ابی سفیان، ان کے والد کنیت سے مشہور ہے ابو سفیان۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب الثقات میں ان کی ابو سفیان کا نام کیا تھا وہ بھی ذکر کیا تھا کہ الاسود۔ حنظلہ بن ابی سفیان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن امیہ القرشی الجمحی المکی، مکہ کہہ رہا ہوں، قریش کا قبیلہ تھا بنو جمح، اسی قبیلے کی عمر بن عاص وہ بھی الجمحی ہیں۔ صفوان ابن امیہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، ان کے پوتے ہیں ابو سفیان، یہ ان کے بیٹے ہیں حنظلہ بن ابی سفیان بن عبد الرحمن ابن صفوان ابن امیہ القرشی الجمحی المکی۔ القرشی قریش سے، قریش کے کس قبیلے سے؟ الجمحی۔ 151 ہجری سے وفات ہے ان کا، چھٹویں طبقے کے ہیں۔ کیا مطلب؟ الذین عاصروا احسنتم، صغار تابعین، تابعین ہی ہیں، صغار تابعین کی معاصرت زمانہ پایا انہوں نے۔ اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ حجۃ، آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو کتب ستہ کے روات ہیں، ایک ہے طبقات، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، ایک ہے درجات، ان کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو پہلا مرتبہ کیا ہے؟ الصحابی، کسی کا صحابی ہونا شرف ہے، اس کے بڑھ کر کے کیا درجہ دیں گے آپ۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا درجہ ان کا کہ کسی راوی کو مقرر کہنا، ثقۃ 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 حجۃ ثقۃ ثبت ثقۃ حافظ، سمجھ رہے ہیں اس طرح کے الفاظ، یا اوثق اسم تفضیل، تو ان کے بارے میں کہا کہ ثقۃ حجہ۔ چلیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ، وہ اپنے والد احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ کان وکیع، امام وکیع رحمہ اللہ اذا اتى على حدیث لحنظلہ، جب وہ حنظلہ بن ابی سفیان کی کوئی روایت پیش کرنا ہوتا تو کیسا کہتے ہیں؟ حدثنا حنظلہ بن ابی سفیان وکان ثقۃ ثقۃ، ایسے کہا کرتے تھے۔ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، ہاں بہت بڑی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک اور فرزند ہیں جن کا نام ہے صالح، وہ بھی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے والد نے احمد بن حنبل نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ بلکہ ابراہیم الجوزجانی رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل بھی امام وکیع کی طرح حنظلہ بن ابی سفیان کا نام آتا تو کہتے کہ ثقۃ ثقۃ۔ اسی لیے اصحاب علم یحییٰ ابن معین، ابو زرعہ الرازی، ابو داؤد السجستانی صاحب السنن، امام نسائی صاحب السنن، ان سب اصحاب علم میں ان کو ثقہ کہا۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ اور عظیم بصری عالم یحییٰ بن سعید القطان کے حوالے سے کہا ہے کہ حنظلہ بن ابی سفیان کی جب بات آتی تو کہا کہ وکان عندہ کتاب، یحییٰ بن سعید کیا کہا کرتے تھے؟ وکان عندہ کتاب ولم یکن عندی مثل السیف، ایک انسان کی بچاؤ کے لیے، ایک انسان کے تحفظ کے لیے، ایک انسان کے پاس اپنی زندگی میں دشمن کے مقابل تلوار کی جو حیثیت ہوتی ہے، تلوار کی جو طاقت ہوتی ہے، کہا کہ میرے پاس وہ چیز ہے مثل السیف، اس جیسی چیز ہے میرے پاس۔ یعنی حنظلہ بن ابی سفیان کی جو مرویات ہیں اس معنی کی ہے، اس درجہ کی ہے، اس درجہ قوت رکھتی ہے میرے پاس مثل السیف۔ یہ جو جرح و تعدیل کے جو الفاظ ہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے، آپ پڑھے گا اس کو، سمجھیں؟ پھر اور مختلف الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کسی کو وادی کہنا، آگے آئے گا دیکھیں آپ۔ سفیان ابن عیینہ کون؟
علی بن المدینی کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ جب وہ عمرو بن دینار کی حدیث کو سنا رہے تھے تو کہا کہ سلو حنظلہ عن ھذا، حنظلہ سے پوچھو. یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کس درجہ مقام رکھتے ہیں اہل علم کے پاس. حنظلہ بن ابی سفیان. علی بن المدینی سے بھی پوچھا گیا کہ حنظلہ بن ابی سفیان جب سالم سے روایت کرتے ہیں، مولا سالم سے روایت کرتے ہیں. سالم کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے فرزند اور بہت بڑی شخصیت. ایک سالم مولا ابو حذیفہ ہیں، وہ تو صحابی ہیں. ایک ہے سالم عبداللہ بن عمر کے فرزند، اور عبداللہ بن عمر انہیں سے متاثر ہو کے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا سالم، اور بہت بڑی شخصیت بن گئے. سالم بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے اور مکثرین میں سے. تو کہا کہ وادی مطلب کثرت مراد ہے اور اتقان مراد ہے. چلیے ایک بات ہے ان سے متعلق، حافظ ابن عدی رحمہ اللہ نے ان کی جو الکامل فی ضعفاء الرجال ہے اس میں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر کر کے ان کے ترجمہ میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور اس کی نکارت بیان کی ہے، علت بیان کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ لعل العلة فيه من غیرہ، اس روایت کا جو ضعف جس علت پر قائم ہے وہ سبب یہ نہیں ہے حنظلہ بن ابی سفیان، ان سے روایت کرنے والے شخص پر ہے. اسی لیے ابن عدی نے فوراً کہا کہ ان کی جو احادیث مستقیم الحدیث ہیں، لیکن ان سے روایت کرنے والا اگر ثقہ ہے تو پھر یہ مستقیم الحدیث ہے، ورنہ کوئی ضعیف راوی ان سے روایت کرتا ہو تو پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. ایسے کہا علی بن عدی ابن عدی.